فرماتے ہیں جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ غیبت کرنا حرام ہے، الحمدللہ آج تک میں نے کسی بندے کی نہ غیبت کیا نہ کبھی کسی کا گلہ کیا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، آج ہمارا حال تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں جس مجلس میں ہم کسی نہ کسی کا گلہ اور غیبت نہ کریں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور بات بڑی کمال کی فرمائی، فرمایا انی لارجو اللہ، انی لارجو ان القى اللہ ولا يحاسبني انی اغتبت احدا۔ فرماتے ہیں میں اللہ سے پوری اس بات امید رکھتا ہوں کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میری حاضری ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں مجھے حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، تو اللہ مجھ سے کسی بندے کی غیبت کا کم از کم حساب نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی۔ غیبت کرنے سے، گناہ کرنے سے بندے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جبھی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وکیل رحمہ اللہ سے شکایت کی اور پھر ان کو اشعار میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد امام وکیع سے عرض کیا کہ حضرت میرا حافظہ کمزور ہے، بات کرتا ہوں، بات پڑھتا ہوں لیکن بھول جاتی ہے، یاد نہیں رہتی۔ تو میرے استاد امام وکیع رحمہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ جو دین کا علم ہے یہ اللہ کے نور میں سے ہے، اور اللہ کا نور اور علم الہی کسی گناہگار کو نصیب نہیں ہوتا۔ چاہتا ہے کہ میرا حافظہ قوی ہو جائے، علم محفوظ رہے تو گناہ کرنا چھوڑ دے، غیبت بھی اس میں آ گئی، بدنگاہی بھی اس میں آ گئی، یہ سارے گناہ چھوڑ دے۔ اگر آج ہم بھی اپنی نگاہوں کو پاک کر لیں اور اپنی زبان کو پاک کر لیں تو انشاءاللہ اللہ ہمارے حافظے میں بھی ایسی برکت ڈالے گا کہ اللہ کے دین کا علم ہمارے سینوں میں، دماغ میں محفوظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات